کبھی تنہائی کو دمن عشق، کبھی سوزو سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولائے علی خیبر شکن عشق۔ پیپل اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم خلیفہ چہارم حیدر قرار شیر خدا ابو تراب و ابو الحسن آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کریں گے۔ آپ 13 رجب 30 عام الفیل کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ بس حضرت علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی اور حضور کے سب اوصاف حمیدہ کو دیکھا اور سمجھا اور ان پر عمل پیرا ہوئے۔ حضرت علی نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور بچپن سے ہی ایمان میں پختہ ہو گئے۔ آپ نے زندگی بھر اپنا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا، اس لیے ہم آپ کے نام کے ساتھ تعظیماً کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت آپ کو اپنے بستر پر لٹایا اور آپ فرماتے ہیں، میں اس رات بہت پرسکون نیند سویا اور پھر مجھے ایسی نیند کبھی میسر نہیں آئی، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا خبر میں سوؤں اور پھر دوبارہ نہ اٹھوں، مگر ہجرت کے موقع پر حضور نے مجھ سے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح لوگوں کو ایمان سے واپس کر کے مجھ سے آ ملنا۔ چنانچہ میں جان گیا آج کی نیند کے بعد میں ضرور بیدار ہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تبلیغ کے سلسلہ میں جب پہلی آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہدایت و تعلیم پہنچاؤ، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا اور کھانے کے دوران اسلام سے متعارف کروایا، لیکن حضرت علی کے سوا کسی نے آپ کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس وقت حضرت علی نے کھڑے ہو کر فرمایا، گو میں چھوٹا ہوں، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں بھی لاغر ہیں اور میں سب سے چھوٹا بھی ہوں، پھر بھی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور معاون رہوں گا۔ قریش کے سرداران نے جب حضرت علی کو دیکھا تو زور سے کہہ کے لگانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت علی سے آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے جن کا نام حسن، حسین اور محسن، جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی 2 بیٹیاں زینب اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت علی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا، اسلامی جھنڈا میں ایک شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ اب سب انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سب سرکردہ لوگ اسی امید میں تھے کہ کاش جھنڈا انہی کو مل جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، علی کہاں ہے؟ عرض کیا، وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں بلایا گیا۔ آپ نے بڑا لاب ان کی آنکھوں پر لگایا اور وہ فوراً ہی اچھے ہو گئے، جیسے پہلے کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا، ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں،
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر تم انہیں اسلام کی دعوت دے لو اور ان کے لیے جو چیزیں ہیں ان کی خبر دو۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں۔ آپ نے دریافت کیا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے اور میرے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی ہے اور وہ مجھ سے خفا ہو کر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قلولہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا جاؤ علی کو تلاش کر کے لاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، چادر ان کے پہلو سے گر گئی اور جسم پر نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے دور جھاڑتے ہوئے اور فرمایا اٹھو ابو تراب اٹھو۔ حضرت عمران سے اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ علی نسب کے لحاظ سے مجھ میں سے ہے اور میں ان میں سے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ساری زندگی بہت سادگی اور بہادری سے گزاری۔ آپ دوست و دشمن سب کے ساتھ ایک ہی طرح پیش آتے۔ آپ نے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کام پر کبھی مجبور نہیں کیا، کبھی کسی سے نہیں بگاڑی۔ آپ نے کسی کو اپنی بیعت پر بھی کبھی مجبور نہ کیا۔ آپ نے اپنے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ مساوات و برابری کا سلوک کیا۔ وہ پرامن شہری کی حیثیت سے اپنے عقیدوں میں آزاد تھے اور تمام حقوق کے نمبردار تھے۔ مسلم و غیر مسلم کے درمیان یہی مساوات و برابری حضرت علی کے ہر حکم میں نظر آتی ہے۔ مصر کے گورنر مالک اشتر کو تحریر کرتے ہیں رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ہمارے دینی بھائی ہیں، دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اس طرح درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور مارکے میں سیدنا علی نے اپنی بہادری، شجاعت و خدا کاری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین و خیبر میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت علی نے ساری عمر دشمن اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند رکھا اور ہزاروں کفار کو جہنم واصل کیا۔ آپ کو 19 رمضان مبارک 40 ہجری کو مسجد میں عین حالت نماز میں زہر آلود تلوار کے زخم سے زخمی کر دیا گیا۔ آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ جب آپ زخمی ہوئے آپ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اس کے وار کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اولاد کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت علی کو اپنے قاتل پر بھی رحم آ گیا اور ارشاد فرمایا اے حسن و حسین، یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھاتے ہو وہی سے کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو اسے سزا دوں اور چاہوں تو اسے معاف کر دوں گا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہوں تو تم اس سے انتقام لینا چاہو تو ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن انتہائی کرب و تکلیف کی حالت میں بستر پر رہے اور 21 رمضان کو صبح فجر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور آپ کی بہادری اور جرأت تمام مسلمانوں کے ایمان کو پختہ کرنے کا ذریعہ بنتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو
21 رمضان کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اپنی تجاویز ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔